نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرماتے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارک الہی مرض کے مولا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی اولاد اور مال میں اضافہ فرماؤ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کی قسم، میرا مال بہت زیادہ ہے اور میری اولاد اور پوتے 100 سے زیادہ ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک کا اثر ہے کہ فرماتے مال بھی اللہ نے وسعت والا عطا فرما دیا اور میری اولاد اور پوتے بھی 100 سے زیادہ ہو گئے۔ تو یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ اور یہ احد پہاڑ شریف اتنی عظمتوں اور شانوں والا پہاڑ شریف ہے کہ ایک روایت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ خیبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ جب وہاں سے واپس لوٹے اور مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو احد پہاڑ نظر آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ پہاڑ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اسے محبت کرتا ہوں۔ تو جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، کامیابی کا راز محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، چاہے بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے، ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر ساری زندگی اللہ اللہ کر لے، اگر دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جتنے مرضی عمل کر لیں، سارا دن اللہ کرتے رہیں، رات کو تہجدیں پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، سارا کچھ کرتے رہیں، طواف کعبہ بھی کرتے رہیں، حجر اسود کو بوسے بھی دیتے رہیں، بار بار مکہ مکرمہ بھی جاتے رہیں، خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتے رہیں، سب کچھ کرتے رہے، اگر دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو یاد رکھے کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور اگر دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی، پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں گے اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ دل میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں، ایک بندہ راستے سے گزر رہا ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہوا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اسے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب بھی اس کی بخشی فرما دے۔ لیکن اگر دل میں بغض مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، نہ اس کی بخشش ہوگی، نہ اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہے، نہ قبر میں کامیاب ہے، نہ روز محشر کامیاب ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عظیم ہستیاں احد پہاڑ پر چڑھیں تو پہاڑ پر پہاڑ میں جنبش پیدا ہوئی، احد پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ جب احد پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا کہ میرے اوپر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، صدیق اکبر ہیں، عمر بن خطاب ہے، عثمان غنی ہے، تو جب پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ پر ٹھوکر لگائی اور فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کرے ہیں۔ اور یہ بھی خبر غیب ہے، یہ بھی خبر غیب ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت 23 ہجری میں ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 36 ہجری میں ہوئی،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی مبارک میں، اپنی ظاہری حیات مبارک میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوں گے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوں گے۔ اور آپ پوری حدیث پڑھ کر دیکھ لیں، پوری سیاستہ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، کہیں نہیں آتا کہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے ہوں اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب بھی شہید ہوں گے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوں گے، کہیں نہیں آتا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا، اور جو علم غیب پر اعتراض کرتا ہے وہ یا تو منافقوں کا پیروکار ہے یا کافروں کا پیروکار۔ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پیروکار ہے وہ علم غیب پر اعتراض نہیں کرتا، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعظیم کرنے والا ہے وہ علم غیب پر اعتراض نہیں کرتا، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا ہے وہ علم غیب پر اعتراض نہیں کرتا، جو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پیروی اور ان کی محبت اور ان کا ادب اور ان کی تعظیم اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے وہ علم غیب پر اعتراض نہیں کرتا۔ علم غیب پر وہی اعتراض کرے گا کہ جو منافقوں کا پیروکار ہوگا یا کافروں کا پیروکار ہوگا، اور جو صدیق اکبر اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء اللہ کا پیروکار ہوگا وہ کبھی بھی علم غیب پر اعتراض نہیں کرے گا، بلکہ وہ علم غیب پر ایمان رکھے گا۔ اور جس کا علم غیب پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر ایمان ہے، یاد رکھے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔